بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار، اور یہ خبر آج ڈان میں چھپی ہے۔ اور آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دو ایشوز بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ آج جن کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کا توشاہانہ کا کیس ہے جس کا 2 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو 8 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق فیٹف کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ ہونا ہے پاکستان کا کو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اور ان ایشوز کے اوپر میں بریفلی بات کروں گا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کل کوئی مین ہائی لائٹس میں نے نہیں کہیں یہ خبر دیکھی کسی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، بڑا بریفلی اگر کہیں دیکھا ہو۔ میں نے ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں بھی کچھ اس طرح کا ریفلیکشن نہیں دیکھا۔ ڈان میں آج خبر چھپی ہے اور وہ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے چھپی ہے، اور اس میں کل انہوں نے جو ایک یوتھ ڈیولپمنٹ انیشیٹو سیرمنی تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو اپروچ کیا گیا، حکومت کو اپروچ کیا گیا ڈائلاگ کے لیے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی وہ پولیٹیکل رائولری کے اوپر بلیو نہیں کرتے اور وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حالانکہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی ان سے ہاتھ نہیں ملانا، عمران خان صاحب کا حوالہ دے کے وہ کہتے تھے کہ جی میں تو ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب ان کی طرف سے یہ ہے کہ اپروچ کیا گیا حکومت کو کہ جی بات چیت کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ملک کے انٹرسٹ میں کہ جی انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ آفٹر بیشنگ اس فار اوور 4 years now he عمران خان مطلب ہے wants to sit at the table for a dialogue، کہ جی ہمیں 4 سال ہمارے پیچھے پڑے رہے عمران خان صاحب، ہمیں چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے رہے، یہ کہ جن سے میں نے ہاتھ نہیں ملانا، ان سے میں نے بات نہیں کرنی، لیکن اب وہ تیار ہیں کہ جی وہ ڈائلاگ کے لیے ٹیبل کے اوپر بیٹھیں۔ اور انہوں نے یہ کہا پھر آگے ان کو کوٹ کیا گیا اس طرح سے کہ I have put my political rivalry aside for national interest and am ready for talks۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور کہ جی جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ میں ملک کے لیے، میں ملک کی خاطر جو ہے میں اپنی جو سیاسی جو اناد ہے، سیاسی دشمنی ہے، اس کو میں بالکل ایک سائڈ کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں اور میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ تو امید ہے کہ اب یہ بات چیت جو ہے جس کے لیے میری ذاتی رائے میں پریزیڈنٹ کی بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور ظاہر ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی، آپ کو میں بتاؤں گا فرام ڈے ون ان کی یہی پالیسی تھی کہ کسی طرح انکریج کیا جائے کہ آپس میں دونوں سائڈز بات کریں اور بات چیت کے ذریعے اپنے مسئلے حل کریں، خود فیصلہ کریں، بجائے اس کے کہ جی جو یہ کہا جا رہا ہے کسی مطلب فرض کریں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشرائز کرے اور وہ پریشر ڈال کے اس حکومت کو رخصت کرے اور پھر الیکشن کے لیے راستہ نکالے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اٹ از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ، لیکن یہ ایک ایسے دن یہ خبر چھپی اور یہ اس وقت یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس وقت ایک مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان توشاہانہ کیس میں عمران خان صاحب کے متعلق کوئی فیصلہ ظاہر دے گی، اور وہ ان کو نااہل قرار بھی دے سکتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی اور فورم کو بھی یہ کیس ریفر کر سکتے ہیں اپنی کنکلوژنس کے ساتھ، اپنی فائنڈنگز کے ساتھ۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس قسم کا فیصلہ ہوگا، لیکن ایک امپورٹنٹ بات جس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا فیصلہ ہوگا، کس قسم کا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کس قسم کا فیصلہ ہونا چاہیے اس کے اوپر میری رائے جو تھی کہ جی کیا اگر یہ فیصلہ فرق ان کی کنوکشن ہوتی ہے، ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، اس کے اوپر میں آلریڈی کل وی لاگ اپنا کر چکا، جو بھی اس کے اوپر میرا ویو پوائنٹ تھا کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر جو میں نے پڑھی کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت مطلب ہے کہ ہیوی قسم کی سیکیورٹی سیکھ کی ہے، پولیس کی بھی، رینجرز کی بھی، کافی تعداد میں مطلب ہے کہ انہوں نے ڈپلائمنٹ سیکھ کیا تاکہ کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو۔ تو اس سے ویسے میرے ذہن میں یہ بات آئی، آئی مے بی رانگ، ویسے میرے ذہن میں آئی کہ اگر فرض کریں کہ آپ نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دینا ہے
تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی سیکیورٹی کی کچھ ایسا ضرورت ہے یا ہونی چاہیے. تو مے بی کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ جس میں جو نیگیٹو ہو عمران خان صاحب کے متعلق، اور اس کی وجہ سے یعنی کہ یہ خطرہ ہو کہ نیگیٹو ہوگا تو اس میں عمران خان کے فالوورز، چونکہ آپ کو پتہ ہے جذباتی لوگ ہیں وہ، اور پاسٹ میں ایک ایگریشن وہ دکھاتے رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی قسم کا کوئی وائلنس ہو، کوئی ایگریشن ہو. اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی میرے ذہن میں ویسے یہ بات آئی کہ کیوں اتنی سیکیورٹی مانگی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. یہ ویسے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، لیکن اینی ہاؤ وہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ چلیں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے باوجود یہ جو ٹاکس والی بات ہے یہ آگے چلے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو عمران خان صاحب جو اپنا لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جب بات چیت کریں گے تو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس ہوں گی. آپ کے جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں، جو آپ کے اختلافات ہیں، جو آپ الیکشنز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، الیکٹرل ریفارمز کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے میں اس سے زیادہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، چونکہ چلیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اقتدار کی جنگ ہے، تو اس میں سیاستدان تو زیادہ تر الیکشن اور اسی مسئلے میں بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان ایشوز کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات جو کرنے کی ہے آپس میں، وہ اکانومی کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور اکانومی کے ساتھ ساتھ جس ایشو کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کے اوپر ہونی چاہیے. بیکاز یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام، جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر جو مذاق ہوتا رہا پچھلے 22-23 سالوں میں، اور میں بہت دفعہ کہہ چکا کہ یا تو جھوٹے کیس بنائے جاتے رہے، اور یا پھر اس قسم کے کیس بنائے گئے کہ جو بہت مضبوط کیسز تھے، لیکن اس میں فرینڈلی پروسیکیوشن اور یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے وہ کیس سارے کے سارے ختم ہوئے، اور لوگ جو اربوں کھا گئے، جو لوگوں نے بہت پیسہ کھایا، اور وہ مطلب ہے کہ ان کو کلین چٹ مل گئی اور وہ چلے گئے. اور اب کوئی مطلب ہے کہ اس نے کرپشن کو بیسیکلی جو ہے بہت بڑے بڑے کرپٹ ایلیمنٹس کو نیب نے انفارچونیٹلی اگر بہت سے معصوموں کو پکڑا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے ساتھ زیادتی کی، تو اس نے بہت بڑی تعداد میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سیف گارڈ کیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور آخر میں صرف یہ کہ فیٹف کے بارے میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اچھی خبر ملے گی 8 بجے. اور یہ ہے کہ جی کوئی اس قسم کا مطلب ہے کہ کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں، ابھی تک میری اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی خاص ریزرویشنز فیٹف کی میٹنگ میں پاکستان کے متعلق سامنے نہیں آئی. ہو سکتا ہے کچھ آبزرویشنز کے ساتھ وہ پاکستان کو گرے سے وائٹ میں ڈال دیے جائے کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، یہ کچھ کرنا ہے. لیکن امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فیٹف کی جو گرے لسٹ کا جو مصیبت ہے پاکستان کی، اور اس میں ظاہر سیاست بھی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے، جس طرح پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں انڈیا کا بڑا گندا رول ہے، اس میں ایون یورپ کا بھی آپ کو پتہ ہے رول ہوتا ہے، امریکہ کا بھی ہوتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ ظاہر ہے ہم جیسے ممالک کو وہ تھوڑا سا کارنر رکھتے ہیں. تو اینی ہاؤ امید کی جاتی ہے کہ جی انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ فیصلہ فیٹف کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں آئے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.